عزیزوں ملاحظہ فرمائیے تفسیر القاسمی المسمى بمحاسن التأویل تألیف الشیخ محمد جمال الدین القاسمی، بہت بڑے محقق جماعت مخالفین کے. یہ کتاب سنہ 1957 میں چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 49 میں اسی سورہ حجرات کی آیت نمبر 2، جس آیت میں ہماری گفتگو جا رہی ہے، اسی کے متعلق فرماتے ہیں وَلَمَّا كَانَ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ الْمُحْبِطُ لِلْأَعْمَالِ هُوَ الْكُفْرُ خَاصَّةً والکفر خاصہ. اہل سنت کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک، محبت اعمال، جو چیز عمل کو حبط کر دیتا ہے، وہ صرف اور صرف کفر ہوتی ہے، صرف اور صرف کفر ہوتی ہے، ختم بات. اور رفع الصوت آیت میں تصریح ہے کہ رفع الصوت عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت ہے، عمل کو حبط کر دیتا ہے. اور جب یہ ثابت ہو گیا عزیزوں، جب یہ ثابت ہو گیا یہاں سے دوسری سائڈ سے ان کے اپنا اجماع، ان کا اجماع کہ محبت صرف کفر ہوا کرتی ہے، صرف کفر ہوا کرتی ہے، ثابت ہو گیا جس نے رفع الصوت کیا ہے، جس نے آواز اونچا کی، وہ کافر ہے. نہ صرف اس کے اعمال سب، اس کا کوئی اجر ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ وہ کافر بھی ہے. یہ کتاب ہے عاشۃ الشہاب المسمى بعنایۃ القاضی وکفایۃ الراضی علی تفسیر البیضاوی. یہ بہت ہی دقیق، بہت ہی علمی حاشیہ تفسیر بیضاوی کی، اور بیضاوی کی تفسیر خود بھی بنہایت ہی دقیق تفسیر ہے. اچھا، یہاں جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 72 میں ملاحظہ فرمائیے، وہی فرماتے ہیں ان المحبت فی الحقیقہ عند اہل السنت الکفر لا غیر. محبت اہل سنت کے نزدیک صرف اور صرف کفر ہے، اور کوئی عمل دوسرا محبت نہیں. اعمال کا حبط کرنا صفر کفر ہوتا ہے. ثابت کیا ہو، جو شخص اس نے آواز بلند کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں، وہ کافر ہے، کیونکہ وہی ہے جس کے عمل حبط ہو گئی ہے. تفسیر المراغی تالیف احمد مصطفیٰ المراغی، جزء 36، مصر میں یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1946 میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 120 بلی فطلب إليهم أن يقطعوا أمرا دون أن يحكم الله ورسوله به ويا لا يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ اس صورت میں، یعنی سورہ حجرات میں فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں آواز اوپر نہ کرو. ولا يجهروا له بالقول، ان کے ساتھ اپنی آواز اونچا نہ کرنا. كما يجهر بعضهم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے ساتھ آواز بلند کرتے ہیں. لما فی ذلک من الاستخفاف، کیونکہ اس میں استخفاف ہوتا ہے، اس میں بے حرمتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے. الذی قد یؤدی الی الکفر المحبط للأعمال، وہ یہ ایسا جرم ہے جس کا نتیجہ کفر ہوتا ہے اور جو محبط اعمال ہوتا ہے. یہ کتاب ہے محمود آلوسی کی روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی، الجزء 26 صفحہ نمبر 135. یہاں پر ومذہب اہل السنہ، اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ جماعت عمریہ کا، زبردستی اپنے آپ کا نام رکھا اہل سنت. اہل سنت کا مذہب کیا؟ ان المحبط منها الکفر لا غیر. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صرف کفر سے عمل حبط ہوتا ہے. اچھا، جب یہ ثابت ہو گیا عزیزو، جب یہ ثابت ہو گیا کہ حبط اعمال کفر ہوتا ہے، یہ ان کے پاس اس کا ایک رد ہے. وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جو نماز عصر کو ترک کرے وہ بھی حبط ہو جاتا ہے. اس میں بھی حدیث آیا. وہ حدیث کیا ہے عزیزوں؟ وہ کتاب بخاری میں ہے، صحیح بخاری چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر صفحہ نمبر 118 میں، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث نمبر 553 میں کہا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عملہ. جس نے صلاۃ عصر کو ترک کیا ہے اس کا عمل ضائع ہو چکا، اس کا کوئی اجر نہیں ہے، اس کا کوئی اجر نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلا کیا کہ وہ کافر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، اس کا اجر ضائع ہو گیا. عزیزو، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کتاب ہے فتح الباری بشرح صحیح البخاری، الجزء الثانی، چاپ دار المعرفہ. یہاں پر حافظ ابن حجر یہاں پہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دے دیں. وَأَمَّا الْجَمْهُورُ فَتَأَوَّلُوا الْحَدِيثَ، عموم علماء نے اس حدیث کی تعویل کی ہے اور کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ أَوَّلَ سَبَبَ التَّرْكِ. انہوں نے کہا کہ سبب ترک کیا ہے؟ سبب ترک، جو شخص، جمہور نے کہا کہ سبب ترک اگر اس طرح ہو کہ نماز میں استخفاف کے لیے، جو نماز ہی کا منکر ہو گیا، بھائی نماز ہی کو کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہا ہے کہ حبط اعمال. والا جس شخص سے بھی چھوٹ جائے نماز عصر، یہ نہیں ہے کہ وہ
کہ وہ اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. اور یہی حدیث دوسرے لفظ کے ساتھ کتاب مسند احمد ابن حنبل میں اس طرح ہے. مؤسسۃ الرسالہ مسند احمد جلد نمبر 38 یہاں پر اس طرح ہے عزیزو، اسناد صحیح علی شرط الشیخین، من ترک صلاة العصر متعمدا احبط اللہ عملہ. جو متعمدان وہ نماز کو نماز ہی نہیں سمجھتا نا، نماز نہیں پڑھتا، کہتا ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ کفر، وہ اس کا حبط عمل ہے، اور حبط عمل کفر کا سبب ہے. سمجھ میں آئی بات آپ کو عزیزو؟ اچھا اب آتے ہیں آیات کی طرف واپس. آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. بس میں نے نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کیا عزیزو کہ اس آیت کی روح سے، اس کے شأن نزول کی روح سے، کہ جو شخص اپنی آواز بلند کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نے بے حرمتی کی ہے، اس کا عمل حبط ہو گیا ہے، اور حبط عمل کفر کی دلیل ہے. ٹھیک ہے نا؟ جماعت عمریہ کیا قرآن کی تصدیق کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں ان کو علماء سے، یا آپ کو قرآن پر ایمان ہے یا ایمان نہیں ہے؟ اگر قرآن پر ایمان ہے تو آ کر ہمیں بتاؤ کہ کیا تم اقرار کرو گے جس شخص کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے اس کا حبط عمل ہو چکا ہے؟ کیا تو اللہ کو نہیں معلوم ابو بکر اللہ سے بھی بڑا ہے، عمر اللہ سے بھی بڑا، قرآن سے بھی بڑا ہے، یا نہیں تم قرآن کی تصدیق کرو گے کہ اس کا حبط عمل ہو چکا ہے اور یہ اس کے کفر کی دلیل ہے؟ اچھا اس کے بعد جو آیت ہے عزیزو، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ اپنی آواز کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی آواز کو دھیمی رکھتے ہیں، نیچ رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کے دلوں سے ایمان کا، تقوی کا، خوف الہی کا امتحان لیا ہے. لہم انہی کے لیے مغفرت و اجر عظیم، مغفرت اور اجر عظیم ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر تو دو کیٹیگریز ہو گئے لوگوں کے. ٹھیک ہے نا؟ ایک وہ لوگ صحابہ ہیں جو مؤدب ہیں، احترام رکھتے ہیں، اور ایک ہے جو گستاخ ہے. صحابہ جو گستاخ ہے، گستاخ صحابہ آواز بلند کرو، نعرے بازی کرو، پتراؤ کرو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے دکھایا تھا نا وہ تراویح کے معاملے میں کیسے صحابہ نے پتراؤ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے کی. ایک صحابہ ہیں گستاخ، ان کی شان کیا؟ حبط عمل ہو چکی ہے، ان کو کسی کو پتہ ہو یا نہ ہو، وانتم لا تشعرون، تو آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو مسلمانوں، ان کا حبط عمل ہو چکا ہے اور ان کا کفر کی دلیل. دوسرا گروہ کیا ہے؟ دوسرا گروہ وہ ہیں جو اپنی آواز دھیمی رکھتے ہیں، ان کے دل میں ایمان ہے اور ان کے لیے مغفرت بھی ہے، اجر عظیم بھی ہے. پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ ابو بکر عمر ان گروہ میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ نے واضح انداز ایک واقعہ ہوا، ایک جرم پیش آیا، یہاں پر بے حرمتی کی گئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. وہاں پہ مدح کی بھی آیت ہے، مذمت کی بھی آیت ہے. تو واضح بات ہے مدح کی آیت ابو بکر عمر کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ان سے جرم صادر ہوا ہے. مدح کی آیت ان دوسروں کے لیے ہے جو ہمیشہ مؤدب رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو واضح کر دیا اہل ایمان کے لیے، جو لوگ قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں، کہ ابو بکر اور عمر ان کیٹیگری میں نہیں ہے جن کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. ابو بکر اور عمر کس گروہ میں؟ ان گروہ میں جن کا حبط عمل ہو چکا ہے.